اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 9 اور 10 رمضان المبارک کے دن کا ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 9 یا 10 رمضان المبارک والے دن کرنا ہے۔ اگر کوئی اس وظیفے کو دونوں دن کرنا چاہتا ہے تو پھر بھی بہتر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو ان دونوں دنوں میں سے کسی ایک دن کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بہتر ہے۔ جس طرح آپ کو آسان لگے، آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اس کے فوائد و فضائل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، تو یہ مقدس اور عظیم عشرہ ختم ہونے سے پہلے، رحمتوں والا عشرہ ختم ہونے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس دعا کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں اور اللہ رب العزت سے بہت ساری رحمت کا سوال کریں، اور اتنی رحمت کا سوال کریں کہ جب تک ہماری زندگیاں ہیں، رب کریم ہمارے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے، ہمارے کاروبار سے رحمت کو کبھی ختم نہ کرے۔ جس گھر میں رحمت الہی ہوتی ہے، یا جس کاروبار میں رحمت الہی ہوتی ہے، یا جس عمر میں رحمت الہی ہوتی ہے، اس گھر میں، اس کاروبار میں یا اس زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ہر چیز اس بندے کے قدموں میں ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں اور اس کے فوائد و فضائل سے پوری زندگی مستفید ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جب برسنے پہ آتی ہے تو بے بہا برستی ہے، اور آپ اللہ سے بہت ساری رحمت کا سوال کریں تاکہ جتنی بھی ہم زندگی گزاریں، دنیا میں بھی ہم اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہیں اور آخرت میں بھی ہم اللہ کی رحمت کے سائے تلے رہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو تسبیحات بتاؤں گی، جو دعائیں بتاؤں گی، جو وظائف بتاؤں گی، ان پر آپ خود بھی عمل کریں اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آف دیا جائے، ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ 9 رمضان والے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ چاہیں تو سحری کرنے کے بعد بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کرنا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الاحد اللہم انی اسألک بانک لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔
اس دعا کو آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے اہل اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کا ایک خاص اسم اس دعا میں ہے، اس کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور پوری ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس دعا کو آپ نے صرف نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھنا ہے، چاہے آپ 9 رمضان المبارک والے دن پڑھ لیں، چاہے آپ 10 رمضان المبارک والے دن پڑھ لیں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، اور ایسے وقت میں یہ وظیفہ ضرور پڑھیں جب رحمتوں کے ہزاروں دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ کلمات پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں۔ اس دعا کی بدولت آپ کی تمام دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز ملے گا۔ نماز فجر کے بعد بھی یہ دعا پڑھیں، پھر آپ اللہ رب العزت سے اپنے مقاصد میں کامیابیوں کے لیے اگر دعا مانگیں گے تو رب کریم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں آپ کا مقدر بنا دے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں۔ صرف ایک ہی دن یا 2 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور پورا سال اس وظیفے کی برکات و فوائد و فضائل سے آپ نے مستفید ہونا ہے۔ اس کے علاوہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد صرف 21 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا ذل جلالی والاکرام کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس وظیفے کی فضیلت یہ ہے، حضرت علی بن ابی ظفر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ اپنے بھائی سے جو کہ فاضل و صالح شخص تھے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے وہ اسم اعظم دکھلا دیں جس کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے تو آپ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر میں رات کو نماز کے لیے کھڑا ہوا تو گھر کی چھت پر ایک آواز سنی، پھر ایک نور اترتا حتیٰ کہ میرے سامنے رک گیا۔ میں نے غور کیا تو اس میں نور سے یہ لکھا ہوا تھا، یا اللہ یا رحمان یا ذل جلالی والاکرام۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس وظیفے میں اسم اعظم موجود ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو نماز عصر ادا کرنے کے بعد صرف 21 مرتبہ پڑھتے ہی رب کریم آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو نماز عصر کے بعد وظیفہ بتایا ہے، اس وظیفے کو آپ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں نماز عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول کیا جائے گا اور آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان دونوں وظائف کو 9 اور 10 رمضان المبارک والے دن لازم کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی شان شایان کے مطابق رحمت اور نعمتوں کا سوال کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔